مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی مولانا سلیمان غنی صاحب کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہیدوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے پروگرام کی غرض و غایت کو آپ احباب کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں آپ دوستوں احباب کی رائے بھی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کافی دیر سے آپ فضائل صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، معرفت صحابہ، شان صحابہ کے عنوان پر میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، زعماء، امراء سے آپ ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ میں بھی اس میں کچھ حصہ ڈال سکوں۔ میں آپ دوستوں احباب کی توجہ ایک بڑی خطرناک بیماری کی طرف مبذول کروانے جا رہا ہوں۔ وہ بیماری مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آج اس بیماری کی وجہ سے مسلمان تباہی اور بربادی کے تھانے پہ کھڑے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے آج مسلمان لٹ بھی رہا ہے، پٹ بھی رہا ہے، مٹ بھی رہا ہے۔ جانتے ہو اس بیماری کا نام کیا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے اس بیماری کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ چند لمحوں کے لیے ذرا دل کے دروازے کھولنا، میں تمہیں تمہاری ذمہ داری سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں تمہاری ڈیوٹی بھی سونپنا چاہتا ہوں۔ اس بیماری کا نام نفاق ہے۔ کیا نام ہے؟ سارے ذرا بول کے بتاؤ، کیا نام ہے؟ نفاق۔ نفاق عربی زبان میں نافقہ کا مصدر ہے۔ نافقہ ینافق نفاقا ومنافقتا،
اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ منافق جو ہے وہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو دل میں چھپاتا ہے۔ منافق جو ہے وہ خیر کو ظاہر کرتا ہے اور شر کو دل کے اندر چھپاتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنے مومن بندوں کو ان سے آگاہ و آشنا کرنے کے لیے، ان سے متنبع کرنے کے لیے قرآن کریم کے ابتدا میں، قرآن کریم کے شروع میں کائنات کے خالق و مالک نے مومنوں کا بھی تذکرہ کیا، کافروں کا بھی تذکرہ کیا، منافقوں کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ ذرا قرآن کریم کے پہلے رکوع کو، دوسرے رکوع کو پڑھ کے دیکھیں۔ آسمان کے خالق و مالک نے مومنوں کا تذکرہ 4 آیتوں میں کیا ہے، کفار کا تذکرہ 2 آیتوں میں کیا ہے، منافقین کا تذکرہ رب نے ابتدا میں 13 آیات میں کیا۔ کتنی آیات میں؟ ذرا دل کے دروازے کھول کے بیٹھنا، کچھ روادیوں تمہیں تمہاری ذمہ داری سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ تم نے اپنی ڈیوٹی کو فراموش کر دیا، تم نے اپنے فرض کو بھلا دیا، تم نے سستی اور کاہلی کا لبادہ اوڑھ لیا، تم نے غفلت کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی ہے۔ اور کائنات کا خالق تم پہ کتنا مہربان ہے، کائنات کے خالق کو اپنے مومن بندوں سے کتنا پیار ہے کہ وہ آسمان سے قرآن کے ابتدا میں 13 آیات کریمہ نازل فرما کے بتا رہا ہے کہ مسلمان تو نے ان منافقوں سے بچ کے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آسمان والے نے پھر قرآن کریم میں ایک پوری سورہ مبارکہ سورہ منافقون کے نام سے نازل فرما دی، اور اس سورہ مبارکہ کو نازل کرنے کے بعد آسمان کے خالق و مالک نے اپنے بندوں کو متنبع کرتے ہوئے کہا، ہم العدو فاحذروہم، اور مسلمانوں تمہارے حقیقی دشمن، اور لکھو میری بات، یہ الفاظ میرے نہیں، یہ کلمات میرے نہیں، یہ حروف میرے نہیں، یہ آسمان کے خالق و مالک کا فرمان ہے۔
جس کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا ہے. آج منافقوں کو سب سے زیادہ گلے ہم لگانے والے. مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں بتانے لگا ہوں. ہمیں لوریاں دے کے سنا دیا گیا ہے، ہمیں دھمکیاں دے کے بہلا دیا گیا ہے. اس اصل روح کو ہمارے سینے سے چھین لیا گیا ہے. وہ سبق ہمیں بھلا دیا گیا ہے. وہ درس جو قرآن نے ہمیں دیا تھا اس کو پسے پش ڈال دیا گیا. قرآن نے کہا ہم العدو، اور تمہارے اصل دشمن مسلمانوں، تمہارے حقیقی دشمن. آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے وہ منافق ہے. وہ کون ہے؟ بولو ذرا، وہ کون ہے؟ منافق. تم نے کیا کرنا؟ فَاسْأَلُوهُمْ، تم نے خود بھی ان سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا. اب ہم خود کتنے بچتے ہیں اور لوگوں کو کتنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اتنے خطرناک ہے منافقین. آسمان والے کو اتنا فکر لاحق ہوا اپنے مومن بندوں کا کہ آسمان سے اللہ کو وحی نازل کرنا پڑی. اور سستی اور کاہلی کا لبادہ اڑنے والا آسمان والے کو آسمان سے کہنا پڑا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب تجھے حکم دے رہا ہوں. کس بات کا؟ جاہد الکفار، کفار سے جہاد کا. کفار سے نام نہیں لینا، پکڑے جاؤ گے. مسلمانوں، تمہیں پتا ہے قرآن میں لفظ جہاد کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ آج حکمرانوں کی سختیوں سے ڈر کے ہم نے جہاد کا نام دینا چھوڑ دیا. سنو، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم نے نبی کے صحابہ سے یہ سنا بھی ہے، سیکھا بھی ہے. ہم نے اپنے اکابر سے یہ پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. پکڑ لو، مار دو. ہم کہیں گے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ساری کائنات سن لے، اہل حدیث خود مٹ جائے گا اپنی زندگی میں جہاد کو نکلے نہیں. کرو گے؟ بولنا نہیں، نام لکھے آ جائے گا تو. اور جہاد کرو گے؟ میں تمہیں ترغیب دوں. اور کیوں دلواتا ہوں؟ میں نے اپنے آقا کا فرمان پڑھا ہے، میں نے اپنے آقا کی حدیث پڑھی ہے، میں نے اپنے آقا کا ارشاد پڑھا ہے. من حرض اخاہ علی الجہاد، جو لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلواتا ہے، جو لوگوں کو جہاد کا سبق پڑھاتا ہے، جو لوگوں کو جہاد کا درس دیتا ہے، اور اس کی ترغیب پر کوئی جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے سیدھے انڈیا روانہ ہو اور جا کے جہاد شروع کر دیں. جہاد کے بڑے طریقے، یہ وہ بھی کریں گے. جنرل باجوہ صاحب سے ہم کہتے ہیں نکلو ذرا،
اللہ کی قسم ہم تمہاری پشت کے پیچھے کھڑے ہو انشاءاللہ مرے ہو کھڑے ہیں کھڑے ہو انشاءاللہ جنرل صاحب ہم تمہاری پشت کے پیچھے کھڑے ہیں نکلو اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تم نکلو نکل کے تم رخ کرو بارڈر پہ تم پیچھے ہوں گے محمد کے یہ دیوانے آگے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہے آگے انشاءاللہ اور ہو آگے انشاءاللہ کائنات کے امام نے کہا تھا من ہر رضا خواہ الجی لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلوائے کائنات کے امام نے کہا کان مثل اجری لوگوں پھر اس ترغیب پر کوئی جہاد کے لیے چلا جائے اس کو تو اللہ نے ثواب دینا ہی دینا ہے اللہ کی قسم آمنہ کا نام کہہ رہا ہے کان مثل اجری اور ترغیب دلوانے والے اس مجاہد کے برابر اللہ تجھے بھی ثواب عطا فرمائے یہی پہ بس نہیں اگلے الفاظ سنو حدیث کے وَقَانَ بِكُلِّ خُطُوطٍ فِي ذَلِكَ عِبَادَةُ سَنَةٍ اللہ کو وہ مجاہد اتنا پسند آتا ہے اللہ کہتا ہے تو نکل تو صحیح میدان جنگ پر پہنچتے ہوئے جتنے قدم اٹھائے گا تجھے ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے میں کیسے چھوڑ دوں اس عمل کو میں کیسے اپنی زبان کو تالا لگا لوں میں کیسے اپنے کانوں میں روئی کے پڑے ٹھوس لوں میں کیسے خوشدلی کا لبادہ ہوں کائنات کا امام جو درس دے کے گیا ہے جو سبق پڑھا کے گیا ہے مر جانا تو گوارا ہے اس سبق سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں اٹھ میرے نبی جہاد کر کیا کر کس کے خلاف کفار کے والمنافقین کن کے خلاف سارے بولو کن کے خلاف تمہیں بتانے لگا ہوں منافق کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہا جہاد کر کفار کے خلاف منافقین میں اور آپ سوچے تو سے کتنا بڑا حکم ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے خلاف جہاد کرو آقا ہم جہاد کے لیے تیار ہیں بتاؤ تو صحیح منافق ہے کوئی نشانی تو بتا دو محبوب جی ہم مرنے اور مٹنے کے لیے تیار لیکن منافق کی نشانی تو بتاؤ کھولو اب صحیح بخاری ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کے رب کی قسم ہے قرآن کی اگر صحیح معنوں میں تشریح اور توضیح ہے تو وہ محمد کی حدیث ہے بے شک کائنات کا امام بتا رہا کائنات کا امام کہہ رہا لکھو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ منافق کی نشانی کیا کوئی مولوی نہیں کوئی خطیب ادیب حسیب نبیب نہیں کائنات کا امام آیت المنافق بغض الانصار آیت المنافق بغض الانصار کائنات کے امام نے کہا منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ محمد کے صحابہ انصاری صحابہ کو گالیاں دیتا ہے کیا کرتا ہے بولو کیا کرتا ہے ان سے بغض رکھتا ہے بغض بڑی یہ حدیث یاد ہے ہمیں آیت المنافقین ثلاث
اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اور اس کو بڑا ہم بیان کرتے ہیں. یہ حدیثیں کیوں بھول گئی تمہیں؟ یہ سبق تم نے فراموش کیوں کیا؟ دنیا کو کیوں نہیں بتایا؟ دنیا کو کیوں نہیں سمجھایا کہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ وہ صحابہ سے. اور دوسری حدیث کائنات کے امام کا صحیح فرمان. یہ کہانی اور قصے نہیں، یہ بھلے شاہ کے دورے نہیں، یہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد کا فرمان ہے، جس کے بارے میں آسمان والا خود کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ساری کائنات کی لوگوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، کائنات کے امام کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا لا یحبهم الا مومن ولا یبغضهم الا منافق. مومن کی نشانی بھی بیان کی، منافق کی نشانی بھی بیان کی. مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. اے محبت بے شک. آہستہ بولو، بات پتہ نہ لگے کسی. انشاءاللہ. صحابہ سے ہے محبت انشاءاللہ، اور نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہو انشاءاللہ. کیوں محبت ہے تمہیں نبی کے صحابہ سے؟ سنو اہل حدیثو، اپنا مسلک بھی، اپنا عقیدہ بھی، اپنا نظریہ بھی، اپنی سوچ بھی، اپنی فکر بھی، اپنی لگن بھی، اپنی طلب بھی. کیوں محبت نہ کرے ہم صحابہ سے جن کو اللہ نے اتنا بڑا احساس دیا؟ ابھی میرے بھائی سلیمان غنی صاحب آپ کو نبی کائنات کا فرمان سنا ہے کہ رحمت کائنات کے صحابہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ مقام بخشا ہے. سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں مشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فیہ وجهه خیر من عبادت احدکم عمره. صحابہ جو رسول اللہ کی معیت میں جہاد کیا کرتے اور میدان جنگ سے اڑنے والی وہ مٹی، وہ گرد و غبار جو ان کے چہروں پہ پڑا کرتی. ان صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو، ان صحابہ کے بارے میں طعن و تشریح کرتے ہو کہ جن کے بارے میں کائنات کا امام کہہ رہا ہے وہ ان صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی وہ مٹی. ان کی نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے صدقات و خیرات کی بات نہیں ہو رہی، ان کے حج و عمرے کی بات نہیں ہو رہی، ان کے جہاد کی بات نہیں ہو رہی، ان کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات ہو رہی. بات کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح، کن کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کن کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ فرمایا ان کے چہروں پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب اور تمہاری ساری زندگی کی عبادات ایک جانب. تمہاری عبادات ان کے چہروں پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب. فرمایا تمہاری ساری زندگی کی عبادت مل کے ان کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یارو یہ زندگی ہی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال. کائنات کے امام نے کہا یہ تو زندگی کوئی نہیں. وَلَوْ میرا عمر تمہیں عمر
صحابہ پہ چہرے پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یارو پھر شرم آنی چاہیے ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہوئے. ہم ان صحابہ سے محبت. سنو مسلک اہل حدیث بھی, سنو عقیدہ اہل حدیث بھی, سنو نظریہ اہل حدیث بھی. دیکھو اہل حدیث کی سوچ, فکر, لگن, طلب. لوگ سمجھتے ہیں شاید صحابہ متقی بڑے تھے اس لیے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑے متقی تھے, بڑے پرہیزگار تھے. لیکن ہمارا عقیدہ بھی سن لو اور ہمارا تعلق بھی کائنات کے امام سے دیکھ لو. ہم صحابہ سے ان کے تقوی کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, ان کے طہارت کی وجہ سے, پاکیزگی کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, ان کی صداقت, عدالت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, شرافت, سخاوت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, ان کی ذہانت, عدالت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, ان کی استقامت اور شہادت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, عبادت اور ریاضت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے. اللہ کی قسم ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں, اپنے رسول کی محبت کی وجہ سے. کائنات کا امام ان سے محبت کرتا ہے, اس لیے ہم بھی محبت کرتے ہیں. مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. منافق کی نشانی کیا ہے؟ منافق کی نشانی کیا ہے؟ بغض رکھتا ہے. یہ نشانی میرے محبوب نے بتائی ہے, میں نہیں بتا رہا, حدیث کی بات کر رہا. یہ منافق کی نشانی, اور نشانی بتا کے سزا بتاتے ہوئے کہا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. بتا دو ان منافق مردوں کو بھی اور عورتوں کو, اللہ نے تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی. اتنا غصہ منافقوں پہ آیا, اتنا غصہ کہ آسمان والے کو کہنا پڑا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کائنات کے لوگوں, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ جہنم کی اوپر والی تہ میں ہوں گے, منافقین ان سے بھی نچلی تہ میں, ان سے بھی نچلی تہ. یہ کہیں گے ضرور تمہیں ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. آمن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. کہتے رہے رب کا فیصلہ سن دو. وما ہم بمؤمنین. ساری کائنات بغض صحابہ رکھنے والوں کو مومن مان لے, آسمان والا انہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نہیں کہہ رہا وما ہم بمؤمنین. کیا ہوا؟ ہم بزدل ہو گئے. کیا ہوا؟ ہم نے اپنے اسلاف کی روایات کو پسے پش ڈال دیا. کیا ہوا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا. لیکن قرآن نہیں بدل سکتا. ہم بدل جائیں, قرآن نہیں بدل سکتا. بولو قرآن نہیں بدل سکتا. کبھی کسی مفسر سے مجھے پوچھ کے تو بتاؤ یہ منافقین کی آیتیں نازل کن کے لیے ہوئی ہیں؟ جاؤ سوال کرو مفسرین سے, پوچھو ان سے کہ یہ منافقین کی آیات کن کے لیے نازل ہوئی. سنیوں کو چھوڑو, وہابیوں کو چھوڑو,
ان سے پوچھو. میں نے سوال کیا رجال کسی کے ہاتھ کو میں نے پلٹا, میں نے اس کے صفحات پہ لکھا ہوا لکھا ما انزل اللہ سبحانہ آیۃ المنافقین الا وہی فی من یمتحن التشیع. رجال الکشی کے صفحات پہ خود لکھا ہوا کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں جتنی آیات نازل ہوئی ہے یہ روافض کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ رافضیوں کے بارے میں. کیوں میں اور آپ اس کو بھول گئے؟ کیوں مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری یاد نہیں؟ آؤ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کرنے کے لیے صحابہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے منکرین صحابہ دشمنان صحابہ سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے میں اور آپ 31 اکتوبر کو ٹنکی والی گراؤنڈ کا رخ کریں انشاءاللہ. آہستہ انشاءاللہ کو مدد ٹوڑ نہ جائیے. انشاءاللہ تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ. چلیے اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کر کے چلیں انشاءاللہ. نفاق سے پاکی کا بھی بتاؤں. کائنات کا امام یہ بھی بتا گیا, رسول ہاشمی یہ بھی بتا گیا, صحیح البخاری آقا کائنات فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت. اہل حدیثو لکھو دل کی تختیوں پہ ہمارے ہاتھوں سے نماز چھوٹی, ہمارے دل ایمان سے خالی ہو گئے, ایمان کی جگہ نفاق نے لے لی. کائنات کا ایمان کہہ رہا ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت. جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے, کیا کرے؟ پڑھنی تو کوئی نہیں, آسان بولنا تو صحیح. 40 دن تک کیا کرے؟ نماز پڑھے. 40 دن تک جماعت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے. کس طرح نماز پڑھے؟ یدرک التکبیرۃ الاولی, کہ وہ تکبیر اولی بھی ضائع نہ کرے, اس کی تکبیر اولی بھی ضائع نہ ہو. کتنے دن تک؟ 40 دن. اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے جس کے بارے میں میرا ایمان ہے کہ زمین و آسمان کا یہ نظام درم برم ہو سکتا ہے, یہ چاند سورج ستارے پہ نور ہو سکتے ہیں, کائنات کے رب کی قسم سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے, لیکن میرا ایمان ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہے. 40 دن بعد جماعت نماز تکبیر اولی کے ساتھ پڑھے. کائنات کا امام کہتا کوتب لہ براءۃ. جو شخص 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے تکبیر اولی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اللہ اس بندے کو کہتا ہے جا میں نے 2 چیزوں سے تمہیں آزاد کر دیا ہے, بری کر دیا ہے. محبوب جی وہ 2 چیزیں کون سی؟ فرمایا براءۃ من النار. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. براءۃ من النفاق. اور میرے بندے خوش ہو جا, تیرا یہ انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے, میں نے تیرے سینے کو نفاق سے بھی پاک کر دیا. سبحان اللہ.
چلیے اس جذبے کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرتے ہوئے ٹینکی والی گراؤنڈ کا رخ کیجیے اور دشمنان صحابہ کو یہ پیغام دیجیے کہ جب تک اہل حدیث زندہ ہے گوجرانوالہ کی سرزمین پہ صحابہ کی عظمت کے نعرے لگتے رہیں گے، ختم نبوت کے پیغام گھر گھر پہنچتے رہیں گے، منکرین ختم نبوت اور دشمنان صحابہ میدان چھوڑ کے رہیں گے۔ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ 31 اکتوبر کو ٹینکی والی گراؤنڈ میں اپنے ساتھ اپنے یار دوست بیوی لے کے آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ رب محمد کی قسم ہے ہم 31 اکتوبر کو دشمنان صحابہ کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیں گے کہ کائنات میں محمد کے صحابہ کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور صحابہ کے دشمن یہاں سے بھاگ کے رہیں گے۔ انشاءاللہ بنانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ اور صحابہ کی محبت کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ ہم تمہیں تڑپا کے رہیں گے، ٹینکی والی گراؤنڈ کی طرف بلا کے رہیں گے، میدان میں لا کے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے اور دشمنان صحابہ کو یہاں سے بنا۔ انشاءاللہ تیار ہے نا؟ انشاءاللہ سبق بھولنا نہیں، آج سے آپ نے تیاری کرنی ہے، آج سے آپ نے اپنے دوست و احباب کو دعوت دینی ہے اور 31 اکتوبر کو آپ نے کہاں آنا ہے؟ دعوت دو گے؟ سارے آؤ گے؟ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، جو میں نے کہا سنا اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔